السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اس اللہ نے دنیا میں بھی کچھ اس قسم کے انسان پیدا کیے جن کی زندگی اللہ رب العزت کی یہاں اس قدر عمدہ اور بہترین تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا. ان لوگوں نے انتہائی اخلاص اور سچے جذبے کے ساتھ کچھ کام کیے. اللہ رب العزت نے ان کے اچھے کاموں کو قیامت تک جاری و ساری فرما دیا. انہی پاکیزہ شخصیات میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی سیرت کو، جن کی زندگی کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے اسوہ قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس قدر فرما بردار اور اطاعت گزار تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جس قسم کا بھی حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے بڑے کٹھن مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا دامن نہیں چھوڑا. یہی وجہ کہ آج تک پوری دنیا میں ان کا نام انتہائی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہے. اس سے معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سمیت اکثر علماء نسب کا کہنا ہے کہ اس کا نام تارخ تھا. اہل کتاب تارخ کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہ آزر اس بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے بھی آزر کہنے لگے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ کہ اس کا نام آزر تھا، شاید اس کے دو نام ہو، ایک نام ہو اور دوسرا عرفی نام ہو. بات یہی قرین قیاس سے معلوم ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صباحت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل اور صباحت کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ بن مریم اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام والے، گھنگرو والے بالوں والے تھے اور چوڑے سینے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربا بدن والے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ معلوم کرنے کے لیے اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام گھنگرو والے بالوں والے تھے، گندمی رنگت کے تھے، سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجور کی پتیوں کی تھی. وہ منظر میرے تصور میں محفوظ ہے، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وادی کے نشیب میں اتر رہے ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح کیا. حضرت سارہ بانج تھی، ان کی اولاد نہیں تھی. تارخ نے یعنی آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کدانیوں کی سرزمین میں، کنعانیوں کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے. وہ لوگ حران کے مقام پر رہائش پذیر ہوئے. وہاں تارخ یعنی آزر نے 250 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کدانیوں کے ملک میں پیدا ہوئے جو بابل اور قرب جوار کے علاقے پر مشتمل ہے. پھر وہ کنعانیوں کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے. یہی علاقہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. راستے میں وہ حران میں ٹھہرے جو اس زمانے میں کدانیوں کے ملک میں شامل تھا. وہ جزیرہ اور شام میں بھی رہے. یہ لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے. جن لوگوں نے دمشق کا شہر بسایا تھا وہ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے. وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی
طرح کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے سے سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دمشق کے پرانے دروازوں میں ہر دروازے پر ان میں سے ایک ایک ستارے کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، وہ ان کے نام کی عیدیں مناتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے۔ اسی طرح حرام کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی حرام کے باشندے بھی ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں لوگ کافر تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے لوط، دنیا میں ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ کافر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور ان کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بچپن سے عقل سلیم دیا، رشد ہدایت سے نوازا تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا، خلیل کا منصب عطا فرمایا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔